آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو۔ علاقائی حالات آج پروگرام کا ایک اہم حصہ ہوں گے۔ میاں محمد نواز شریف نے نریندر مودی کو ایک بذریعہ ٹویٹ یا ایکس پیغام بھیجا جس کا جواب آیا۔ اس کے اوپر بھی فوکس کریں گے، یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کی ان علاقائی حالات کے اندر اپنی معیشت کو سنبھالنے کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ آج نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس بھی ہوا، اس کے بعد ایک لمبا چوڑا بیان بھی سامنے آیا۔ چائنا کا دورہ بھی مکمل ہوا، اس کے اوپر بھی فوکس کریں گے۔ ہمارے پاس پروگرام کے اس حصے میں احسن اقبال صاحب موجود ہیں، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، اسی پروگرام کے اندر ہم پاکستان تحریک انصاف کی جو مہم ہے اسٹیبلشمنٹ / فوج کے خلاف، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اس کے لیے بھی آپ ٹیون ان رہیے گا۔ ہمارے پاس رانا عاطف موجود ہوں گے اور حسن ایوب خان صاحب بالترتیب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، دوسرے تجزیہ کار ہیں۔ اور پھر امریکہ سے ہم آپ کو جو دھچکے والا سانے والا نتیجہ نکلا بھارت کے ساتھ میچ میں، اس کے اوپر جو زلزلے کے بعد کے جولٹس ہیں یا آفٹر شاکس ہیں، اس کا بھی ایک عکس دکھائیں گے ہمیں۔ قادر خواجہ صاحب جوائن کر رہے ہوں گے وہاں سے۔ تو احسن اقبال صاحب، ہاؤ واز دی میٹنگ آج NEC کی؟ ٹھیک تھی؟ ماحول کیسا تھا؟ بہت اچھی رہی، اس میں بہت اچھا خوشگوار ماحول میں میٹنگ ہوئی، اور خاص طور پہ چاروں وزراء اعلیٰ نے اس میں شرکت کی۔ نیشنل اکنامک کونسل آئین کے مطابق پاکستان کے معاشی فیصلہ سازی کی ایپیکس باڈی ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کچھ وہاں پہ کچھ نہیں کیا؟ نہیں، بہت اچھی ماحول میں، اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی جذبے کے ساتھ سب نے اس میں شرکت کی۔ اپنے صوبے کے کچھ چیزیں بتائیں، ہر کوئی بتاتا ہے اس میں۔ پنجاب سے مریم نواز صاحبہ، سندھ سے مراد علی شاہ صاحب، بگٹی صاحب نے بلوچستان کا کیس، اور گنڈا پور صاحب نے KP کے اپنے جو مطالبات تھے وہ بتائے، لیکن ایک بڑے ورکنگ ریلیشن شپ کے اندر ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے کہ جہاں پر ہماری سیاست علیحدہ علیحدہ ہے، وہاں ریاست تو ایک ہے نا، اور اس ملک کی خاطر ہم سب کو ایک سطح کے اوپر مل کر کام کرنا ہے تاکہ اس ملک کی معیشت۔ اب حیرانی ویسے آپ کو ہوتی ہے کہ جو باہر آپ سنتے ہیں، جس کو آپ کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے، پھر جب میٹنگ کے اندر آتے ہیں تو وہی بندہ۔ I'm just trying to understand کہ یہ ماحول کیسا ہوتا ہوگا وہاں پر، یہ جانتے ہوئے کہ 1.5 دن پہلے 1 دن پہلے کیا بیانات دیتے رہے ہیں، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اب دیکھیے لیڈرشپ کا نا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کو لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، بجائے یہ کہ پبلک اوپینین کے پیچھے لگے۔ اور جو الیکشن ہے اس کا ماحول ختم ہو گیا، اب ہمیں ٹیمپریچرز ڈاؤن کرنے ہیں، اور اگر ہم اپنے ٹیمپریچرز بڑھاتے رہیں گے تو اس سے جو ہمارے معاشی بحالی کی کوششیں ہیں ان کو بھی دھچکا لگے گا۔ میٹنگ کے اندر جس ٹیمپریچر پہ آپ کام کرتے ہیں اسی ٹیمپریچر پہ آپ کو باہر بھی کام کرنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی وہی اگر ہم کریں تو ملک کے اندر حالات آپ دیکھیں کتنی تیزی سے آگے ورنہ اتنی ٹھنڈ سے آپ گرمی میں جائیں تو آپ کو بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ گرمی سے ٹھنڈ میں آئیں گے پھر بھی بیمار، آپ ایئر کنڈیشنر سے 50 ڈگری میں چلے جائیں یا 50 ڈگری سے ایئر کنڈیشنر میں آ جائیں تو بیمار تو ہوں گے۔ تو ہیٹ از آن۔ ابھی انڈیا کے اندر انتخابات ہوئے۔ I'm just trying to understand یہ میاں صاحب نے کیوں بھیج دیا نریندر مودی کو ایک ٹویٹ؟ دیکھیے نواز شریف صاحب کی ایک پرانی کنسسٹنٹ پالیسی ہے کہ اس خطے کے اندر انڈیا اور پاکستان کو اپنے تنازعات بات چیت کے ذریعے حل کرنے چاہیے، چونکہ اگر اس خطے میں امن نہیں ہوگا تو یقیناً اس خطے کی ترقی بھی متاثر ہوگی، اور آپ کو ترقی کرنے کے لیے اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھنا چاہیے۔ انہوں نے ہمیشہ سے کوشش کی، اور آپ کو یاد ہے اعلان لاہور ان کا ایک بڑا ہائی پوائنٹ تھا جب بھارت کے وزیر اعظم واجپئی، جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے اس کے بعد لاہور آئے اور مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اب پاکستان ایک حقیقت ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کی ڈپلومیسی کا ہائی پوائنٹ تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا لو پوائنٹ بھی تھا، اس کے بعد شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر جو کارگل کے واقعات ہیں اس نے پھر دھچکا لگایا۔ پالیسی کہ وہ بطور اسٹیٹس مین یہ کر رہے ہیں، پارٹی کے اندر انہوں نے کوئی آپ جیسے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ کی، کوئی پالیسی کے ذریعے ہے؟ کیونکہ پرائم منسٹر نے آلریڈی ٹویٹ کر دیا تھا جی، اور جواب بھی کوئی اتنا اچھا نہیں آیا۔ اور پھر یہ کیا ہے، مودی جی کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ دیکھیے ان کا چونکہ اس کو شاید ان کا نام یہ وہاں پہ مروجہ انڈیا میں لیا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کا ان کے جو نام ایسے آج کل انڈیا میں لیے جاتے ہیں نا، اگر وہ اس کا آدھا بھی لکھ دیتے نا تو پھر تھوڑا غلطی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، حکومت کی۔ جی میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک ایز اے سینئر اسٹیٹس مین اس خطے سے کوشش کی ہے کہ جو تناؤ ہے اسے ختم کرنے کے لیے، اور انہوں نے اس میسج میں یہ لکھا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نفرتوں کو، اپنی قدورتوں کو تعاون کے ساتھ اور بات چیت کے ساتھ
ایک مثبت سمت میں لے کے جائیں. کشمیر کا مسئلہ ہے اور ہمارے جو تنازعات ہیں انہیں ہمیں اچھے انداز میں حل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس خطے میں خوشحالی کے اندر رہ سکیں. آگے سے جواب بہت ٹھنڈا آیا 3 لائنوں کا. جی وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو وزیر اعظم مودی کی پالیسی ہے اور خاص طور پہ جو انہوں نے الیکشن کے آخری دنوں میں جس طرح مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت غلط بڑی بنیادی فرق جو نظر آتا ہے. مجھے نہیں یاد, میں 1993 سے الیکشن لڑ رہا ہوں کہ کسی بھی الیکشن کیمپین میں پاکستان کے کسی لیڈر نے انڈیا کو الیکشن ایشو بنایا ہو. ہمارے جتنے الیکشن ہوتے ہیں وہ ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر ہوتے ہیں. ہم اپنی داخلی سیاست پر, داخلی پالیسیوں پر سیاست کرتے ہیں یا الیکشن لڑتے ہیں. انڈیا میں تقریباً ہر الیکشن کے اندر پاکستان کو ایک بوگی بنا کر کوئی نہ کوئی لیڈر لوگوں کی ہمدردیاں لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, جس سے کہ لگتا ہے کہ ابھی انڈیا کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کی خوف سے نہیں نکلی یا پاکستان کا ہوا ان کے اوپر مسلط ہے, چونکہ آج بھی وہ پاکستان کا نام لے کر لوگوں سے ہمدردیاں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور خود کو زیادہ سے زیادہ پاکستان مخالف ثابت کرتے ہیں. یہ چیز ریفلیکٹ نہیں ہو رہی. میرا مدعا یہ ہے, یہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی. یہ تو ایک اچھی بات ہے, یہ ایک ویکیوم میں بات ہے, اس کو کوئی فالو اپ نہیں ہوگا. میاں صاحب کہ ٹویٹ کے اوپر ایک جواب آ گیا, ہم اور آپ بات کریں, بٹ دیٹس اٹ. دیکھیے ایٹ لیسٹ ہماری طرف سے ایک پازیٹیو جیسچر ہے ایک موقع پر کہ جب انہوں نے تیسری بار اپنے عہدے کو سنبھالا ہے تو ایک میرا خیال ہے کہ جیسچر کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا کہ جب 2 دفعہ اپنی مدت کے دوران وہ حالات کو ایک سمت میں لے گئے ہیں اور اب اگر تیسری دفعہ وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایک سمت کو بدلیں, ماڈریشن ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید وقت کے ساتھ آئے چونکہ اب ان کی سنگل میجورٹی نہیں ہے اور جو ان کے الائز ہیں وہ نسبتاً ماڈریٹ ویوز کے حامل ہیں. یہ آپ نے صحیح کہا, لیکن میں واپس سے ذرا اس کے اوپر آؤں. سی پیک کے حوالے سے بات کریں. آپ چائنا کا ٹائرنگ دورہ کر کے آئے ہیں, لمبا چوڑا وہاں پر آپ نے ٹائم گزارا, پھر بڑی ہائی لیول میٹنگز بھی ہوئیں. تو جو چائنیز کا ایک کنسرن ہے, میں اعلامیہ پڑھ رہا تھا, عمومی طور پہ تو بڑا پازیٹیو ہے, لیکن اس کے اندر جو اسپیسیفک تھریٹ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا, وہ بار بار اب چائنیز کی بیانیے کے اندر ریفرین بن گیا ہے. یہ کتنا بڑا کنسرن ہے چائنیز کے لیے؟ دیکھیے یقیناً ان کے لیے اس لیے کنسرن ہے کہ چائنا وہ چائنا نہیں ہے جو آج سے 30 سال پہلے ہوتا تھا. وہاں پر پراسپیرٹی آنے کے ساتھ, ترقی آنے کے ساتھ ان کی بھی سول سوسائٹی ہے اور وہ بھی اپنے لوگوں کے بارے میں اب بہت حساس ہیں. تو جب بھی چین کے لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوگا تو وہ وہاں پر ان کے میڈیا کے لیے, ان کے لوگوں کے لیے, ان کی قیادت کے لیے ایک ایشو ہوتا ہے. پاکستان میں جو واقعات ہوئے بدقسمتی سے, یہ بڑے ٹارگیٹڈ واقعات ہیں اور ان کے پیچھے وہ قوتیں ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ چین پاکستان کے تعاون کو سیبوٹاج کیا جائے. سی پیک کا جو دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے اس کو روکا جائے, اس کو آگے بڑھنے سے. اور اس بات کا آپ کو ریفلیکشن اس اعلامیے میں بھی نظر آئے گی کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ ایسا کرنے سے کامیاب نہیں ہوں گے. ہم پرعزم ہیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو یقیناً یہ ہمارا فرض ہے, ہم نے انہیں بتایا کہ ہم نے سیکیورٹی کے کیا ایڈیشنل میجرز لیے ہیں اور میرا خیال ہے ہم سب کو بحیثیت قوم اس بات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ, وہ عناصر جو غیر ملکیوں کو اور خاص طور پہ چینیوں کو نشانہ بناتے ہیں وہ پاکستان سے بحیثیت قوم تو ہم نے خیر کیا کرنا ہوگا, ہم ظاہر جاسوسی تو نہیں کر سکتے, یہ تو پھر حکومت نے کرنا, انتظامیہ نے کرنا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں اور تواتر سے چین کی طرف سے اس کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ اعلامیے کے اندر داسو کے واقعے کو تاریخ کے ساتھ مینشن کرنا, آئی تھاٹ اٹ واز ویری اسپیسیفک. اس خدشے کی موجودگی میں, اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ اب سیکیورٹی کے معاملات کے پیش نظر کچھ چین نے اب شاید اپنا سٹاف بھی تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کیا ہے. یہ ریومرز پھیلی ہوئی ہیں, پتہ نہیں مارکیٹ میں درست کی یہ ہے یہ نہیں ہے. تو ہماری اسٹریٹجی کیا ہے, ہم نے ان کو کیا دیکھیے ہم نے ان کو اپنے پورے جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں اور جو ہم نے سیکیورٹی کے اضافی اقدامات لیے ہیں ان سے آگاہ کیا ہے. جہاں پر چین کے لوگوں کی زیادہ تعداد ہے اور جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے اندر ہم سیف سٹی لگا رہے ہیں تاکہ مزید مؤثر طور پہ نگرانی کی جا سکے اور وہ اس سے ری ایشور ہوئے ہیں. اور اس پہ ہم نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعلامیے میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ پاکستان اور چین مل کر افغانستان کی حکومت پر بھی اثر انداز ہوں گے
کہ وہ اپنی سرزمین سے کسی گروہ کو اجازت نہ دے کہ وہ دہشت گردی کے واقعات کریں، چونکہ یہ جو داسو کا واقعہ ہوا اس میں اب سارا ایویڈنس موجود ہے کہ اس کے پلانرز، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے افغانستان سے آئے تھے، تو لہٰذا یہ افغانستان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کے اندر ایسے گروہوں کو نہ پنپنے دے، نہ ان کو آپریٹ کرنے دے۔ اور دونوں ممالک نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کی ترقی سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں، اس میں بھی مدد کریں گے، لیکن افغانستان پر یہ بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے کہ اس کے سرزمین سے کسی قسم کی دہشت گردی نہ ہو۔ یہ جو آپ نے دوسرے مرحلے کا ذکر کیا، پہلے مرحلے کے اندر بھی کافی سارے مسائل ابھی موجود ہیں۔ یہ تو اب کنسسٹنٹ سٹینس بن گیا جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، جس کے اوپر آپ نے تفصیل سے بتایا کہ کیا ہم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پہلے مرحلے کے اندر بھی 10 سال پلس تو ہو گئے ہیں ہمیں اس فیز میں، تو اس کے اندر ان کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں یہاں پہ، جس کا وہ ہم سے حساب مانگتے ہیں، کمپنیز کے معاملات ہیں، ہم نے اسپیشل اکنامک زونز کھڑے کرنے تھے، وہ نہیں ہمارے بن پائے، ان کے اندر جن کمپنیز نے آنا تھا وہ ریلوکیٹ کر گئی ہیں اپنا بزنس، کو ویتنام چلا گیا، کو بنگلہ دیش چلا گیا ہے۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ جس طریقے سے چلا، تو دوسرے مرحلے سے پہلے آپ نے اس کو نہیں کمپلیٹ کرنا تھا؟ دیکھیے جو سی پیک کے 10 سال ہیں، دراصل وہ صرف سی پیک کے پہلے 5 سال ہیں، کہ جو کچھ ہم نے 2013 اور 18 میں حاصل کیا وہی 10 سال کی کہانی ہے، چونکہ اس سے اگلے جو 10 سال ہیں اور اس سے اگلے جو 5 سال ہیں اس میں جو پی ٹی آئی حکومت آئی اس نے عملاً سی پیک کو ریورس کیا، سیبوٹاج کیا، نہایت غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے سی پیک کے خلاف، جس سے وہ پورا عمل رک گیا۔ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی تھی سی پیک اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی، آپ یہ ٹیلنگ می کہ اس وقت کے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے اس کو سیبوٹاج ہونے دیا ہے اس کو؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سیاسی حکومت تھی اس نے اس سارے عمل کو اس لیے آگے بڑھایا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو مسلم لیگ نون اس ملک کے اندر اچھا بھی کر کے گئی ہے وہ سب بھی ایول تھا، اور ان کے سیاسی ایک نظریے کا حصہ تھا کہ پچھلی حکومت کے ہر کام کو ایول کاسٹ کرو۔ لیکن یہ حکومت کا کام نہیں تھا، یہ تو چائنا سے ریلیٹڈ ہے نا، یہ تو بہت لانگ ٹرم ہے۔ یہ دیکھیے نا، جب آپ ایک نا تجربے کار بندے کو لا کے بٹھائیں گے جس کو سٹیٹ کرافٹ کا نہیں پتا، اس کو ڈپلومیسی کا نہیں پتا، تو وہ یہی کچھ کرے گا نا۔ آپ اپنے گاڑی کی چابی کسی ایک اناڑی کے ہاتھ میں دیں گے، وہ ایکسیڈنٹ ہی کرے گا، وہ منزل پہ تو نہیں پہنچائے گا۔ اور پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں کہ 2018 سے 22 تک جتنی بڑی قیمت ادا کی ہے، میرے نزدیک وہ سقوط مشرقی پاکستان سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ طلعت صاحب 2017 میں آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ کراچی اسلام آباد جہاز میں سفر کر رہے ہوتے تھے، 10-15 چینی ہر فلائٹ میں آپ کو ملتے تھے۔ پاکستان میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے تمام بڑی اپنی کمپنیوں کا تھا جا کے سرمایہ کاری کرو، یہاں دفتر کھل گئے تھے، ہر طرف لوگ نظر آتے تھے۔ جب ان کو یہاں پر ہراساں کیا گیا، جب ان کو یہاں پر چور ڈاکو کہا گیا، ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ فائدہ کس کا ہوا؟ جیسے آپ نے کہا ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا، ان کو سرمایہ کاری مل گئی، ہم خالی رہ گئے، نہ وہ اکنامک زون بنے جو کہ ہمیں 2020 تک تیار کرنے تھے۔ تو یہ اس نے ایک بد اعتمادی پیدا کی۔ لیکن جب ہم 16 ماہ میں آئے تو ہم نے گوادر کے منصوبوں پر، دیگر منصوبوں پر جس طرح کام کیا، ان کو دوبارہ چائنیز کو اعتماد پیدا ہوا۔ پھر ان کے نائب وزیر اعظم آئے اگست 2023 میں، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم نئے مرحلے میں 5 نئے کوریڈورز، کوریڈور آف گروتھ، لائیولیہڈ، انوویشن، گرین کوریڈور اور ایک اوپن کوریڈور ریجنل کوآپریشن کا، اس پہ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے ویورز اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑی اچھی باتیں ہمیں لگ رہی ہیں، لیکن جو مرکز ہے سی پیک کا پاکستان کے لیے، وہ چائنا کا فائدہ نہیں ہے، وہ پاکستان کا اپنا فائدہ ہے، اور چائنا بھی سی پیک جو ہے ہماری محبت میں نہیں کر رہا، اس کا ایک اپنا 1 بیلٹ 1 روڈ والا پروجیکٹ ہے۔ تو لوگ یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ 5 سال ہوئے یا 10 سال ہوئے، دوسرا مرحلہ اب شروع ہو گیا، تو ہمارے لیے کتنی جابز کریٹ ہوئی؟ دیکھیے تقریباً ہماری کتنی غربت کم ہوئی، ہمارے یہاں پر کتنی کامرس سٹارٹ ہوئی، ہمارے بزنس کتنے بنے، مطلب 5-10 سال نے دیا کیا ہے پاکستان؟ دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ 8000 میگا واٹ بجلی لگی، وہ ملک جس میں 18 گھنٹے ویسے لگ جانی تھی۔ نہیں، ایسی نہیں لگنی تھی۔ دیکھیے جس وقت وہ چین نے منصوبے لگائے، ہماری انرجی پالیسی موجود تھی، کئی سالوں سے تھی، چونکہ 2010 سے ہم توانائی کی کمی کا شکار تھے۔ پاکستان کے اپنے سرمایہ کار بھی پاکستان میں پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن ابھی بھی the case is the same، ابھی بھی حالات چینج نہیں ہیں۔ آپ نے 8000 میگا واٹ ڈال کے بھی اپنے بزنس مین کو کنونس نہیں کیا، وہ ابھی بھی ریلوکیٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں نا، دیکھیے جب آپ کے ملک میں 16-18 گھنٹے بجلی کی کمی تھی،
آپ کا کوئی اپنا سرمایہ کار نیا بجلی کا کارخانہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی باہر والا تو بالکل آنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس موقع پر اگر چین نے 8,000 میگا واٹ آپ کو لگا کر دیے جس سے آپ نے اس بجلی کی کمی پر قابو پایا، تو ایک بہت بڑا لیکن سی پیک جو ہے نا وہ میگا واٹ 8,000 میگا واٹ والا پروجیکٹ نہیں ہے. ہمیں جو بتایا جاتا ہے وہ جو پاکستان کی قسمت تبدیل کرنے والا ہے. جی وہ تو قسمت کہاں پہ تبدیل؟ بتائیے نا، اگر آپ کی اکانومی میں توانائی نہیں ہوگی قسمت بدلے گی. توانائی جو ہے وہ آج کی ماڈرن اکانومی کے لیے آکسیجن ہے. اسی طرح انفراسٹرکچر کے منصوبوں پہ کام شروع ہوا، اسی طرح گوادر کے منصوبوں پہ کام شروع ہوا. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں قسمت بدلنے کی. آپ کے پاس 70 سال سے تھر کے اندر 400 سال کے لیے کوئلے کا ذخیرہ موجود تھا، جس سے آپ 10,000 میگا واٹ بجلی 400 سال پیدا کر سکتے ہیں، سستی ترین کر سکتے ہیں. آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. یہ سی پیک ہے کہ جس میں چین کی ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری نے آپ کو ابھی ہم کول مائن دی اور وہاں پر آپ کو پاور پروجیکٹس لگا کر دیے. آج وہاں سے آپ کو سستی ترین جو توانائی حاصل ہو رہی ہے، اس کا پرسنٹیج از منسکیول، اتنا سا ہے. منسکیول اس لیے ہے کہ ابھی شروع ہوئی ہے نا، اور اگلے 400 سال کے لیے کوئلہ آپ اس میں کول گیسیفیکیشن کریں، جتنے مرضی پلانٹ لگائیں لوگ گے. کہیں گے اگلے 4 ہفتے کی گل کرو تو 400 سال ہے، 5 سال کتنے لے کے جا رہے ہیں؟ 400 سال کے لیے کیا آپ کوانٹیفائی مجھے کر کے دے سکتے ہیں؟ غلط. آپ یہ دیکھیں، آپ کے پاس وہ ذخیرہ 400 سال کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہے. تو کاپر بھی ہے ہمارے پاس، گولڈ بھی ہے. جی، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے تھے. آج آپ اس سے کارآمد کر چکے ہیں. یہ چھوٹی بات ہے، 70 سال سے وہ دفن پڑا ہوا تھا. تو اسی لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 9 اکنامک زون بنانے تھے 2020 تک، جس میں چائنا کی انڈسٹری نے ری لوکیٹ ہونا تھا. اب اگر ہم نے وہ 2020 میں جو حکومت تھی اس نے اکنامک زون تیار نہیں کیے تو چین کا قصور تو نہیں. ہم چین کو یہ پروگرام اس کے باوجود تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ جابز اس ملک کے اندر کریٹ ہوئیں. آپ چودھری صاحب، آپ چودھری بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، یو آر نمبر کرنچر. میں نے آپ سے سیدھا سوال کیا کہ if you were to give me numbers کہ طلعت میں نے اس سی پیک کے ذریعے نا 70,000 جابز کریٹ ہوئی ہیں، 2,30,000 جابز کریٹ ہوئی ہیں. کس طریقے سے؟ یہ صرف 8,000 میگا واٹ بجلی کے والے نہیں، ڈیفرنٹ جو پروجیکٹس چلے ہیں، انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں، کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس ہیں، توانائی کے منصوبے ہیں، ان کے سوشیو اکنامک پروجیکٹس ہیں، گوادر کے اندر پروجیکٹس ہیں. ان ٹوٹل فائبر آپٹک کیبل جو ہے وہ بچھائی گئی، انفارمیشن ہائی وے ہے. تو تقریباً 2,30,000 کے قریب روزگار. یہ ڈیٹا آپ کے پاس سیکٹر وائز اویلیبل ہے؟ جی سیکٹر وائز اویلیبل ہے. تو آئی وڈ لائک ٹو میک یوز آف دیٹ. ضرور اس کو آگے لے کے چلیں. سی پیک نیکسٹ 5 ایئرس، ہمارا بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے نیگوشیٹ کرنا ہے. آئی ایم ایف آپ کو پتہ ہے کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے، جہاں سے کنٹرول ہوتا ہے ان کے آبجیکشنز ہیں سی پیک کے اوپر. تو کیا یہ معاملہ چل رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے بات چیت میں وہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے پیسے کو چائنا کا جو ڈیٹ کا معاملہ طے کرنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے؟ از دیٹ این ایشو فار اس؟ یا آپ کے خیال میں ڈفرنٹ باسکٹس؟ وہ ان کا یہ بالکل ڈفرنٹ باسکٹس ہیں. چائنا کا ایک اپنا نظام ہے اور ایک اپنا پاکستان سے ریلیشن شپ ہے. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ دیکھیے ہم یہ اٹس این اوپن سیکرٹ کہ تقریباً ان کی جو آئی پی پیز کو 500 ارب کے قریب ہم نے ادا کرنے ہیں. دنیا کا کوئی ملک ہوتا وہ آپ کو 50 ارب کے اوپر آربیٹریشن میں لے جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ دس گوز ٹو دا کریڈٹ آف چائنیز، اور جو ہماری دوستی ہے کہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ شو کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشی بحران ہیں، مشکلات ہیں، اور ہم آہستہ آہستہ وہ ادا کر رہے ہیں اور ان کو کر دیں گے. انہوں نے کسی قسم کی کوئی لیٹیگیشن ہمارے ساتھ نہیں کی. دیٹ شوز دا نیچر آف ریلیشن شپ. اسی طرح جو آگے بھی ہم نے چل کے ان سے سیکنڈ فیز میں پروجیکٹس کیے ہیں، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کو یا کسی کو اعتراض ہو. مثال کے طور پہ ہماری بہت زیادہ ایفرٹ ہے کہ ہم اب بزنس ٹو بزنس فیلڈ کے اندر لے کے جائیں. ابھی ہمارے دورے پہ 150 سے زیادہ پاکستان کے لیڈنگ بزنس مین گئے اور وہاں 250 کے قریب چائنیز بزنس مین کے ساتھ ان کی 1-on-1 میٹنگز ہوئیں. اسی طرح ہماری کوشش ہے کہ ایگریکلچر کے اندر اپنے ایگریکلچر سیکٹر کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے ان کی ٹیکنالوجی لے کر آئیں. باٹم لائن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ جی، میرا نہیں خیال کہ ان کی طرف سے جو فنڈنگ آئے گی وہ چائنا کا جو ڈیٹ ہے اس میں سے کچھ حصہ پے کرنے کے لیے استعمال ہوگی. جی، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے چائنا کو کہا ہے کہ ڈیٹ کو رول اوور کرے. دیکھیے ہم نے ان کے ساتھ یہ ضرور کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو یہ ایشوز ہیں انہیں ہم ریزالو کرنے کا کوئی ایک ایشو تو ہماری سائڈ پہ ہے.
وہی ہے نا, اس کو ہم کس طریقے سے ریزالو کر سکتے ہیں اور ہم کس طرح سے پیمنٹس کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ, اس کے لیے کوئی میکانزم ہمیں وضع کرنا چاہیے. آپ کے لیے ایک ویسے چائنا نے انڈورس کیا ہے ان ایکویوکلی الیکشن کو, جو بہت ہی ریئر ہے. آئی وانٹ ٹو لک ایٹ اٹ, اس کی کیا ویسے امپلیکیشنز ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کا ٹرسٹ ہے, ان کا خیال ہے کہ وہ حکومت واپس آئی ہے جس نے سی پیک کے فرسٹ فیز کے اندر بہت اچھی طرح سے اس کو بڑھایا تھا, اور ان کو پاکستان میں یہ جو ایک ڈیموکریٹک چینج ہے اس پہ بھی اعتماد ہے. اور وہ ساتھ میں آپ دیکھیے کہ ان کا یہ ایمفسس ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک میں ہونی چاہیے. وہ بحیثیت دوست ملک وہ ہمیں یہی ایڈوائز کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ ایک اتنا بڑا طلعت ہمیں موقع مل رہا ہے کہ چین نے ایک دفعہ پھر ہمارا ہاتھ پکڑا ہے اور انہوں نے کہا کہ اپ گریڈڈ ورژن, کہ ہم ایک فیز 2 جو ہے اس میں انہانس ورژن کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تعاون میں انٹر ہونا چاہتے ہیں. اب اگر ہم نے وہی دھرنے کیے, ہم نے وہی انتشار کیا, ہم نے وہی غیر یقینی سیاسی صورتحال پیدا کی, چاہے وہ عدالت کے فیصلوں سے ہو چاہے وہ سیاست سے ہو, یقین کریں کہ پھر ہمارے پکے دوست بھی ہمیں رائٹ آف کر دیں گے کہ یہ انسان نہیں بن سکتے. ہے سیاسی اسٹیبلٹی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ ایک مائنورٹی. دیکھیے یہ ہم سب پاکستانی ہیں نا, ہمارے جج بھی پاکستانی ہیں, ہمارے جرنیل بھی پاکستانی ہیں, ہمارے سیاستدان بھی پاکستانی ہیں, میڈیا والے بھی پاکستانی ہیں. ہمیں بحیثیت پاکستانی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے 2047 میں کہاں کھڑے ہونا ہے جب پاکستان 100 سال کا ہوگا. یہ تو ایک ماڈل لیکچر ہو گیا نا, پریکٹیکل اس کی بات کریں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کی ایک مائنورٹی حکومت ہے جس کے ہر دوسرے ایم این اے کے اوپر فارم 47 کا سوال نشان ڈال دیا گیا ہے. آپ کی عدالت کے ساتھ تعلقات آپ کے ٹھیک نہیں ہیں, آپ کے اپنے الائز جو ہیں آپ پر اعتراض کر رہے ہیں. سو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ کے کنٹرول میں. دیکھیے نا, یہ تو ایک ابھی ورلڈ اکنامک فورم جو ہوا ڈیووس میں, اس میں انہوں نے ورلڈ لیڈر سے پوچھا کہ دنیا کو سب سے بڑے 10 کیا رسکس ہیں. آپ کو پتہ ہے نمبر 1 رسک انہوں نے کیا کہا؟ مس انفارمیشن, کہ جھوٹ آپ بول کے دنیا میں اس وقت ایک ویپن کے طور پہ ڈی سٹیبلائزیشن کرتے ہیں. یہی موصوف تھے 35 پنچر. بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ تو میرے کان میں کسی نے کہا تھا, میں تو ایویں کا گل کر دیتی. تو وہی آپ کی جڑیں تگڑی ہیں جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. 3 مہینے میں کوئی ریزائن تو نہیں کر رہا, یہ بھی خبریں چل رہی ہیں. کون ریزائن کر رہا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ریزائن کر دیں. نہیں کوئی بھی ریزائن کر رہا. حکومت سٹیبل ہے, اپنے ٹرم پوری کرے گی, اور انشاءاللہ پاکستان کو ایک ہم مستحکم معاشی بنیاد دے کر جائیں گے. اور جو سی پیک کا فیز 2 ہے, اس کو پاکستان کے اندر عوام کی خوشحالی کے لیے استعمال کریں گا. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. پروگرام جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف کی کیمپین جو امریکہ کے اندر کرکٹ سٹیڈیمز کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے, پاکستان میں تو چل ہی رہی ہے. اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے جماعت کو؟ ہر جماعت کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کیمپین, سیاسی کیمپین ہو, وہ معاش سے متعلق ہو, وہ معاشرت سے متعلق ہو, وہ تہذیب سے متعلق ہو, وہ معلومات سے متعلق ہو, اس کو جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہمارے ہوا ہی نہیں ہوا. تو تحریک انصاف کو اس کیمپین کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ رانا عاطف صاحب جمع سال پاکستان تحریک انصاف کے نمائندہ ہیں, فیصل آباد سے پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر آئے ہیں اور ڈھیر ووٹ آپ نے لیے ہوئے ہیں. پہلے بھی آپ آ چکے ہیں پروگرام میں, شکریہ آپ کا. اور حسن ایوب خان صاحب صحافی تجزیہ کار ایئر وائی نیوز سے, آپ کا بھی بہت شکریہ جی. یہ فائدہ ہو رہا ہے آپ کو ویسے اس کیمپین کا؟ یہ کیمپین جو کبھی فوج کو آپ نے لگا دیا, کبھی ان کی تصویر لگا دی, کبھی SIFC پہ چلے گئے, کبھی 1971 حمود الرحمان میں مر گیا تو اس لیے ذمہ دار, یہ کیمپین نہیں. آئی تھنک میرا خیال آپ نے اس کو بڑا اوور سمپلیفائی کر دیا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کی جو کیمپین ہے وہ کیمپین ہے رول آف لاء کی. ہماری جو ساری کیمپین ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اقتدار جن لوگوں کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے ان لوگوں تک اقتدار دیا جائے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال پہلے بھی جو ایک حکومت بدلی گئی اور اس کے نو کانفیڈنس, یہ سمجھ نہیں آتی, وہ نو کانفیڈنس نہیں ہوا. نہیں دیکھیں بات سنیں, دیکھیں ایک پروسیس ہوتا ہے, اس پروسیس کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا یہاں سندھ ہاؤس کے اندر ہمارے لوگوں کی ایک منڈی لگائی گئی. اب وہ دیکھیں, اب راجہ ریاض سے لے کے, اور میں کیا نام لوں کہ جب چھوڑ کے آپ کے پاس آئے تھے تب منڈی سے نہیں سنیں, دیکھیں نا, وہ ہماری پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکٹ ہوئے تھے. وہ جب آپ کے پاس آئے جس پارٹی کو چھوڑ کے آئے تھے وہ تو فری تھا اس ٹائم. دیکھیں نا, ایک بندہ وہ والمارٹ سے آئے تھے, یہ نہیں طلعت صاحب دیکھیں بات سنیں, بساد احترام, دیکھیں ایک بندہ
ना वो उस टाइम वो मेंबर ऑफ कौमी असम्बली थे, ना वो किसी जमात के साथ वो उस टाइम मुंसलिक थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी को तो छोड़ आपकी ज्यादतियों 2 साल से ज्यादतियां हो रही है आपके साथ, आप रूल ऑफ लॉ चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं रूल ऑफ लॉ। देखें उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, कोर्ट्स के पास जो है ना, आप ये फौज के बीच में थपड़े लगाते रहते हैं। किसको? फौज को? नहीं, मेरा ख्याल हमारी सारी जमात के अंदर जो ये आपकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से नहीं, भाईजान आप ट्वीट्स हो रहे हैं 1971 वाला देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आप फोटो लगा रहे हैं, उसके बाद फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपका ट्वीट आ रहा है, एक के बाद एक है। SIFC के ऊपर जब आपका ट्वीट आ रहा है उसमें जनरल आसिम मुनीर की फोटो लगा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम फौज को ड्रैगन नहीं कर रहे। भाईजान मुझे तो मतलब ताजुब हो रहा है, फौज को ड्रैगन करना किसको कहते हैं आप वो बता दें। अगर तलत साहब ने ओवर सिंप्लीफाई किया है तो रहमान साहब आप बताएंगे वो किस तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से आप बता दें। तरसा मुझे पता नहीं था ये प्रोग्राम आप दोनों को एंकर कर रहे हैं, तो मैं उस तरह अभी मैंने इनसे बात करनी है। अच्छा, वो तो मुझे पता नहीं लगा कि ये शायद ये रिजेक्शन है ये अच्छा है, मुझे लगा को एंकर लगा रहे हैं। हसन अयूब साहब ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि आपने इनका ये द पॉइंट ऑफ व्यू, ये द पॉइंट नहीं ऑब्वियसली है, बट ऑब्वियसली इनको अपनी बारी पे बात एंड ही वर्क्स ऑन एयर व्हाई लेकिन वो कोई बात नहीं है। देखिए ना, वो हर चैनल की देखें, हर चैनल आप मुझे बता दो कि इट इज नॉट अगेंस्ट आर्मी। नहीं, इट इज़ नॉट अगेंस्ट आर्मी। मेरा ख्याल है कि ये हमारे पार्टी का ये आई थिंक ये जो PDM की हुकूमत है ये चाहती है कि हम और जो फ़ौज आपस में एक दूसरे के आमने सामने, हम सिर्फ बार बार एक बात कर रहे हैं। अब क्यों जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो क्यों ये PDM या ये जो नून लीग की हुकूमत है क्यों समझती है कि हम खुदा न खास्ता फ़ौज के ख़िलाफ़ या कोई ऐसी बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर जमहूरियत है, अगर आइन है, तो वो नज़र भी आना चाहिए, सिर्फ किताबों की बिल्डिंग के हद नहीं गिराना चाहिए। अगर सवाल मैंने ये किया था कि फ़ायदा हुआ ही नहीं, तो फ़ायदा तो इनको हुआ इन द सेंस कि इमरान खान को अदालतों से रिलीफ ही मिल रही है, कैंपेन के नतीजे में नहीं मिल रही, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अदालतें रिस्पॉन्ड करती हैं बाहर के माहौल को। ये भी है कि इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। इमरान खान का जो 9 मई के बाद मामला था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर कद काठ उनका कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सो इन अ वे दे कैन से कि जी ये इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ये कामयाब है। नहीं, मेरे ख्याल से ये नाकामी है और देखिए लॉन्गर रन के अंदर इसका फ़ायदा नहीं है तहरीक इंसाफ को या बानी चेयरमैन को। उसकी 2 रीजंस हैं। एक तो आपको मालूम है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई थी मुज़ाकरात के लिए, लेकिन फिर हालिया दिनों में जब चीफ जस्टिस ने उनको कहा था कि आप मुज़ाकरात करें तो फिर उस पेशकश को उन्होंने मुस्तरद किया जब मीडिया से गुफ्तगू की उन्होंने गैर रस्मी अडियाला जेल के अंदर। आज कुछ खबरें चल रही थी कि उन्होंने कुछ और उसमें उन्होंने कहा कि बात मैं वहां करूंगा जहां पर ताकत है। ठीक। तो इमरान खान साहब एक सांस में एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हमले करते हैं और दूसरे सांस में वो कहते हैं बात मैंने करनी है, लेकिन स्ट्रेटजी है कामयाब, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात नहीं करेगी। देखिए अब बात ये है कि अभी तो इन्होंने रिट्रीव शुरू कर दिया ना, जो इन्होंने ट्वीट्स किए, ट्वीट्स करने के बाद इन्होंने उससे लाताल्लुकी की, इज़हार लाताल्लुकी कर रही हैं। अब कहते हैं जी कि जो ट्वीट है वो मैं ऑन करता हूं, लेकिन वीडियो किसी ट्वीट की, मुझे वीडियो का कंटेंट नहीं मालूम। अब ये उसी गुफ्तगू में उन्होंने ये बात की है। तो बात ये है कि इनको ये मालूम है कि इसका कॉन्सिक्वेंस तो आना है और इसका कॉन्सिक्वेंस FIA ने ऑलरेडी इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है। लेकिन पहले इंक्वायरी नहीं होगी, उनके खिलाफ इतने मुकदमे हुए, मुकदमे फारिग हो गए। तो ठीक है, एक मुकदमा कि भाई आप जो मर्जी तशरीह कर लें। बुनियादी बात यह है कि हमने साल में कामयाबियां ली हैं, यू कांट रियली डिनाई दैट। देखें इनको कामयाबियां मिली हैं, इस बात से कोई डिनाइल नहीं है। वो कामयाबियां सिर्फ जुडिशरी की वजह से मिली हैं कि उन्होंने केसेस के मेरिट्स देखे, बाद में ये रिलीफ इनको पहले लॉन्ग टर्म अब ये लॉन्ग टर्म में इनको नुकसान होना ही होना है। देखिए एक चीज है, एक एस्टैब्लिशमेंट आपकी मुल्क की एक रियलिटी है और इनके मतलब एक बात इनको समझाने के लिए कि अगर आप देखें कि ये एस्टैब्लिशमेंट से ये जंग जीतेंगे तो ये जीत कर भी हारेंगे। लेकिन उनका मफरूज़ा ये है कि हम एस्टैब्लिशमेंट से लड़ नहीं रहे, लड़ रहे हैं। लेकिन आतिफ साहब अगर मैं वापस आऊँ तो अगर ये मामला इतना ही सादा होता कि ये आप डायरेक्ट कर रहे हैं अपने पैगाम को आइन और कानून की बालादस्ती को PDM की हुकूमत की तरफ, तो हम बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र नहीं करते, फ़ौज क्या नहीं करते। फ़ौज के अपने एलामिये जो हैं वो वाज़ेह अंदाज से बता रहे हैं कि वो इस मैसेज को कैसे रिसीव कर रहे हैं। चले हमें आप छोड़ दें, तो ये पार्टी में कुछ वरी है कि किसी भी वजह से जो भी आप पैगाम देते हैं, जो भी आप ट्वीट करते हैं, जो भी आप वीडियो चलाते हैं, वो जाती सीधी पिंडी और आप पा रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं लैंड करती। तो इज दैट अ वरी इन पार्टी या नहीं? ये देखें अब कि हमारी पार्टी ने बार बार एक बात की है कि हमारी जो लड़ाई है वो किसी अदारे के साथ नहीं है, और ना हमारी लड़ाई आप इस तरह की है कि जिस तरह ये एक सेगमेंट ऑफ द मीडिया और यहाँ एक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि बेनिफिशरी हैं इस सारी चीज़ की, कि जो महाजराई की जो बेनिफिशरी, ऑब्वियसली वो तो इस चीज़ को
اور پراپ اپ کریں گی. آپ ان کو ہم کا کریڈٹ دے رہے ہیں, وہ ان کو تو پتہ ہی نہیں, وہ کریڈٹ دیکھیں, وہ کریڈٹ صرف وہ کہہ رہے ہیں رانا نے کہتا کہ ہوتا ایسے کچھ چنگا کام بھی کیتا ہے اپنے واسطے, وہ تو خاموش ہے. نہیں, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, دیکھیں میں دیکھیں نقطہ کیا ہے, ہم نے ایک بات کی کہ ہمیں آپ دیکھ لیں پچھلے 1 سال کے اندر, آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ 1 سال کے اندر جو ظلم اور بربریت ہماری جماعت کے ساتھ ہوا, آپ کسی سے جا کے پوچھ لیں کہ ایک جو کینڈیڈیٹ جس نے الیکشن لڑا ہے اس کی کہانی ہے. دیکھیں 50 52 FIR. دیکھیں ابھی ہمارا کل حافظ آباد کے اندر ایک ورکر کنونشن تھا, 4 دیواری کے اندر ورکر کنونشن ہے, اس کے اوپر پولیس نے دعویٰ بول دیا. کوئی بندہ آتا ہے, کوئی کنونشن کی بات کرے, کوئی جلسہ جلوس کی, اگر تو آپ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر سول لبرٹیز ختم ہو چکی ہیں, پاکستان کے اندر آئین, جمہوریت اور جو لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے, اگر وہ ختم ہو چکا ہے تو پھر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. آپ کے لیڈر کا یہ ماننا ہے کہ ایک ان اناؤنس مارشل لا ہے. دیکھیں نا, سویلینز مارشل لا لگاتے ہیں نا, فوجیں مارشل لا لگاتی ہے, تو میں تو یہی تو آپ سے بات کروں, آپ کو ماننا ہوگا یہ کہیں نہ کہیں آ کے اپنے ہی کیمپین کے الفاظ کے پیش نظر کہ بنیادی طور پر آپ کو پتا ہے آپ کس کو ہٹ کر رہے ہیں, اور ان کو بھی پتا آپ کس کو ہٹ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں اس کی obviously اس کی کافی اس کی ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں, ہر بندہ اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے. ہم تو وہ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں. ہم اس ملک میں ایک ہی بار بات کریں گے, اس کی آپ ڈفرینٹ. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے, کچھ لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ جی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی خاص ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہم کسی خاص ادارے کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں وہ فیصلہ سازی, آپ خود مانتے ہیں اس چیز کو, جب آپ خود مانتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اس حکومت کے ہاتھ میں, آپ نے ابھی خود کہا ہے, آپ نے خود فرمایا, میرے الفاظ ہیں ابھی آپ کے الفاظ آپ نے خود کہا کہ میں نے کہا کہ آپ نے جو کہا ہے کہ انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا تو آپ نے وہ کریڈٹ دیا ہے, آپ ہے ہی کچھ نہیں ہے, وہ اب آپ کی تشریح ہے. آپ لائیو میں آپ نے بیٹھ کے میرے منہ میں الفاظ ڈالے, میں یہ نہیں کہا, سوری میں یہ بھی آپ نے کہا یہ تشریح ہے, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو واضح انداز سے لائیو میں بیٹھے میں واضح انداز سے بتا دیتا ہوں کہ واقعتاً اسٹیبلشمنٹ اس وقت فیصلہ سازی کے اندر مرکزی کردار ادا کری. میں نے کیمرے کی طرف دیکھ کے کہا, کیونکہ مجھے اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کیا کہ جو ہم کیمپین چلا رہے ہیں نہیں, ہم فوج کے خلاف نہیں ہے اور وہ شہباز شریف کے خلاف, دیکھیں نا آپ کیمرے, وہ آپ کا یہ کیمرے. دیکھیں نا, دیکھیں خان صاحب نے ریپیٹڈ ایک بات کی کہ ہماری جو کیمپین ہے, میں بار دہرانی, وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے. ہماری جو جدوجہد ہے وہ ملک میں جمہوریت کے سامنے بیٹھ کر تھلے بیٹھ کے کیوں کہہ رہے ہیں, آئین کے لیے, جمہوریت کے لیے. حسن لیکن مجھے سوال کرنا تھا, جب یہ بات فوج جب یہ باتیں سنتی ہے تو واقعتاً ایسی سنتی ہے جیسے رانا صاحب بتا رہے ہیں, یا بالکل اس سے مختلف انداز سے سنتی؟ دیکھیں فوج کو آئی ڈونٹ نو کوئی اس بات کا علم ہے یا نہیں, کم از کم میرے علم میں یہ بات ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ سنجیدہ لوگ ہیں, جو یہ تصادم نہیں چاہتے ادارے کے ساتھ, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو تصادم مانگ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ان میں سے کور کمیٹی کے ان کے اجلاس ہوتے ہیں, اس میں بھی خاصی گرما گرمی ہوتی ہے. ان ٹویٹس کے اوپر جو سوشل میڈیا انہوں نے یوز کرتے ہوئے کیے ہیں, اس کے اوپر خاصی گرما گرمی ہوئی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے اختلافات کافی بڑھ چکے ہیں. اب وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے تصادم ہو, لڑائی جھگڑا ہو. آپ نے حالیہ کو دو دن پہلے دیکھا ہوگا کہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جی ہم نے اب جو ہے وہ باہر نکلنا ہے اور اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے دینا ہے. جی بالکل. جبکہ علی امین گنڈا پور اس کو اپوز کر رہے تھے. حالانکہ علی امین گنڈا پور ابھی وہ احسن اقبال صاحب بیٹھ کے گئے ہیں یہاں پہ لائیو شو میں, تو میں نے ان سے پوچھا علی امین گنڈا پور کے, میں نے کہا جی مجھے تو بڑا خطرہ تھا کہ وہ اتنے جوش و جذبے کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں گے, کچھ بھی نہیں کر پتہ نہیں کیا کریں گے. انہوں نے کہا جی بڑے آرام سے وہاں پہ بڑے آرام سے بیٹھے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں تو بیرسٹر گور بھی, اب ان کے اوپر تنقید بے تحاشا ہو رہی ہے. بیرسٹر گور کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے جو میرے سورسز بتا رہے ہیں. لیکن ایون دین وہ نہیں چاہتا کہ تصادم کی طرف بڑھے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سٹیکس شاید نہیں ہیں, ان کو انتشار سوٹ کرتا ہے, وہی پرووک کر رہے ہیں کسی طریقے سے. اور جبران الیاس کی طرز کے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر سٹیک میرے خیال میں دیکھیں جی, دیکھیں اب میرا خیال ہے کہ حسن ایوب صاحب تو میرا خیال نہ ہماری جماعت کی ترجمانی کرتے ہیں, میرا خیال نہ ان کو ان آفیشلی ان کو جماعت کا کوئی ان کو ترجمان مقرر کیا گیا, بس احترام. لیکن بات یہ ہے, دیکھیں پاکستان کے ریل ایشوز کی طرف بات کریں. دیکھیں میں ساری جو باتیں کر رہے ہیں نا, یہ ڈرائنگ روم گوسپس کے لیے تو بات ٹھیک ہے, بھائی نہیں ہے. میں آن ایئر بات کر رہا ہوں, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. میں آپ کو بیٹھے ہوئے چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ اپنی باری پہ کم از کم. حسن ایوب صاحب میری بات بھائی جان میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے آپ کی بات سے اختلاف کیا نا, میں نے آپ کی بات سے اختلاف کیا, اپنی بات کی, میں نے آپ کو انٹرجیکٹ نہیں کیا, میں نے آپ کی بات سے اختلاف کیا. میں نے کہا وہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ آپ کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے ایشوز اس سے بڑھ کر ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ایک چیز کا, آپ کا ایک میڈیا کے ایک خاص سیگمنٹ کا, کچھ لوگوں کا خاص ایک ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے,
which is fine. جمہوریت میں یہی ہے. اصل ایشو کیا ہے ہمارا دیکھیں اصل ایشو کیا ہے. دیکھیں اس ملک کے اندر آپ ابھی یہ بات کی کہ ایف آئی اے نے ایک انکوائری شروع کر دی ہے. اور بھائی جان جو ریئل ایشو ہے وہ اس ملک کے اندر جو گندم آئی ہے پچھلے 9 ماہ کے اندر 450 ارب روپے کی, اس کی انکوائری کرنی تھی. اس کی کوئی انکوائری رپورٹ سامنے نہیں آئی آج تک. ٹھیک ہے, اس ملک کے اندر جو بجلی کے آپ کارخانوں کے اوپر آئی پی پیز کے نام کے اوپر لوگوں کے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام کے اوپر کام ہوا ہے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے کہ جی وہ ایک ٹویٹ ہوئی ہے یا ٹویٹ نہیں ہوئی, اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. ٹویٹ ہم تو یہی ٹھیک ہے, تو وہ میری بات سنیں نا, والے ٹویٹ کیتا کرو نا. نہیں وہ بھی ہم بڑے کرتے ہیں لیکن اس کو آپ ٹیک اپ نہیں کرتے. اس کے اوپر دیکھیں ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں اتنی ڈیبیٹ ہوئی کیتا کرو, گندم والے کیتا کرو, چاول والے کیتا کرو. میرا مطلب ہے کوئی اس طرح نہیں, کیونکہ اس سے ہوئے گا یہ, کیونکہ وہ ہے کہ اس پہ جو یہ جو ناکام حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس کے اوپر آئے گا. اس لیے میڈیا کا ایک خاص سیکشن ہے وہ اس کو ڈائیورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں, ایک خاص سیگمنٹ تو میڈیا کی ایک یہ پریفرنس ہے کہ ہم اسی چیزوں کو کری جائیں جہاں پہ لگے کہ ایک پی ٹی آئی کے خلاف ایک محاذ ہمیشہ گرم رکھا جائے. لیکن یہ جو حکومت ہے جو 2.5 سال سے بیٹھی ہوئی ہے, جس نے اس ملک کی ہر لحاظ سے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. اگر آپ وہ 2 ویڈیوز جو اس حکومت پہ بنا دیتے نا تو ہم اس کے اوپر بات, اس کے اوپر ہزاروں ویڈیو بنی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں اس کے اوپر ہزاروں ویڈیو بنی ہیں, ان کی پرفارمنس کے اوپر ہزاروں ٹویٹ کیے جاتے ہیں. طلعت بھائی گندم سکینڈل پہ طلعت بھائی اس کے اوپر ہزاروں ٹویٹ کیے جاتے ہیں لیکن وہ ٹویٹ دیکھے نہیں جاتے. ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر ہماری پارٹی میں اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے, پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے, لیکن اس کے اوپر سارا پارلیمنٹ کا سیشن اس کے اوپر تھا لیکن کوئی اس کی کوریج نہیں ہے. کہ آلریڈی دیکھیں اندر معاملات کافی خراب ہو چکے ہیں. پنجاب کے اندر بھی ان کے حالات خاصے خستہ ہیں. ایون کہ پنجاب کی جو قیادت ہے نا پی ٹی آئی کی, وہ بھی روپ پوش ہے. یہ تو بھائی میرے خیال سے تھوڑے سے بہادر ہیں, اس لیے ٹی وی پر بھی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت اپنا منہ نہیں دکھا رہے. تو پنجاب کے اندر تو پی ٹی آئی خاصی کمزور ہو چکی ہے, لیکن کے پی کے میں گورنمنٹ آ چکی ہے. اس کو غنیمت سمجھیں, یہاں پر ڈیلیور کریں تاکہ آئندہ انتخابات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات درست کریں تاکہ آپ آئندہ انتخابات میں آ کر دوبارہ حکومت بنائیں. اپوزیشن از آلویز گورنمنٹ ان ویٹنگ. یہ جس تصادم کی طرف جا رہے ہیں اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کلاڑے کے اوپر پاؤں ماریں گے, پاؤں آپ کا زخمی ہوگا, کلاڑے کا کچھ نہیں جانا. بالکل 5 سیکنڈز 5 سیکنڈز ٹو کلوز. کلاڑے کے اوپر پاؤں نہ ماریں. آپ کا خیال آپ کلاڑے پہ پاؤں نہیں مار رہے؟ نہیں, حسن ایوب صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, اسی میں ان کی باتیں نہیں, میرے خیال میں ہم کوئی نہیں. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ کریں, ہم یہ الیکشن ہینڈز ڈاؤن جیت چکے تھے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں فارم 45 کے مطابق رزلٹ دے. آپ کسی سے پوچھیں ہینڈز ڈاؤن پی ٹی آئی یہ الیکشن سمپل میجورٹی. پھر حکومت مل گئی آپ کو نہیں ملی نا, تو آپ بات یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ حالات اپنے درست کریں نا. کیا آرگومنٹ ہے اس کا؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جیتنے سے آپ کو حکومت نہیں ملی. میرے کہنے کا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اداؤں پر غور کریں, رویے میں تبدیلی لے کر آئیں, لچک لے کر آئیں, گراؤنڈ ریالٹیز کو مانیں, ایکسیپٹیبلٹی سمجھیں. آپ کو ایکسیپٹیبل ہونا ہے, ہم آئین کو نہ مانیں, جمہوریت کو نہ مانیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں نا ہم نے تو اصل طاقت سے بات کرنی ہے, یہ وہ بات کر رہے ہیں. ہاں تو وہ بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں نا ایک لحاظ سے, ٹھیک ہے نا, بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ کو دیکھیں بات سنیں, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اب سمجھانا ٹائم نہیں رہ گیا, ختم ہو گیا لائیو پروگرام کا مسئلہ ہے, پروگرام ہمارا چل رہا ہے. آئے ناظرین, ہم آپ کو لیے چلتے ہیں امریکہ, جہاں پر بھارت سے شکست کے بعد زلزلے کے آفٹر شاکس ابھی بھی فیل کیے جا رہے ہیں. صرف امریکہ میں نہیں ہے, پاکستان بھر میں جہاں پر بھی پاکستانی رہتے ہیں ان کو یہ جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں. قادر خواجہ صاحب جو سما ٹی وی کو ریپرزینٹ کریں امریکہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. قادر السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا اگلے 24 گھنٹے کے حالات بتائیں, کیا ہیں پاکستان کے میچ ہارنے کے بعد, فیلنگز کیا ہیں کمیونٹی کی, آپ کی, جن لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں, کیا وہاں پہ بات ہو رہی؟ اچھا سر, نیو یارک کے جو نیو یارک میں تو رہنے والے ہیں ہی ہیں پاکستانی, اس کے ساتھ ساتھ آپ مظفرآباد کی بات کریں تو کینیڈا سے بھی لوگ آئے تھے. بائی روڈ ہم نے بات کی تھی وہاں پر اسٹیڈیم میں, جو ناسو کاؤنٹی اسٹیڈیم ہے اس کے باہر جب ہم نے شائقین کرکٹ سے بات کی تو لوگ کراچی سے بھی میچ دیکھنے آئے, لوگ لاہور سے بھی میچ دیکھنے گئے, لوگ کینیڈا سے بھی میچ دیکھنے آئے. نیو یارک کے لوگوں کے لیے پہلا ایکسپیرینس تھا اور کافی عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ میچ دیکھنے آئے, اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے آئے. شرٹس خریدی لوگوں نے, باقاعدہ پلاننگ کی, فیملیز کی ٹکٹس لی, اور خاص طور پر ٹکٹ جو ہیں وہ $2,000 کی, $5,000 کی میچ سے ایک دن پہلے بھی فروخت ہوتی رہی اور لوگوں نے خریدی بھی. اور آپ دیکھیں کہ اتنی بری پرفارمنس پاکستان ٹیم کی بیٹنگ کی دیکھ کر لوگ دل برداشتہ تھے, لوگ باہر آ کر رو رہے تھے. اور لٹرلی باہر جب ہم نے لوگوں کو دیکھا تو وہاں پر انڈین کراؤڈ اتنا زیادہ تھا کہ تقریباً 95% کراؤڈ جو تھا وہ انڈین تھا, اور 34,000 کی کیپیسٹی تھی اسٹیڈیم میں. ہاؤس فل تھا, 30,000 سے زائد جو تھے وہ انڈین
شائقین کرکٹ میچ دیکھنے آئے تھے. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کس طرح وہ کہتے تھے کہ ہم آفس کس طرح جائیں گے, ہم اپنے دوستوں کو جو انڈین دوست ہیں ان کو منہ کیسے دکھائیں گے. ہم نے تو ان کو بڑی باتیں کی تھی, اور ہم نے جو پہلی اننگ تھی جس میں ہم نے ان کو بولڈ آؤٹ کیا 120 پہ, اس پر بھی ان کو ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنی خیر منا لو. اب کہتا ہے ہم نے شائقین کرکٹ اتنے بیچارے مایوس تھے اور ناراض تھے, افسردہ تھے, وہ ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. ہم نے ایک فیملی سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ کیا آپ کے جذبات ہیں, تو وہ لٹرلی رونے لگ گئے تھے. بچے بھی رو رہے تھے اور بزرگ بھی رو رہے تھے, ہر ایک آنکھ جو تھی وہ اشکبار تھی. لیکن جو پاکستان ٹیم کی کارکردگی ہے سر, اس کے بعد جو ہے وہ ہر بندے کے آنکھوں میں آنسو تھے. اور ایون ہمارے جذبات جو کہ ہم لوگ اتنے میچز کور کر چکے ہیں, تو ہمیں تھوڑی سی فیلنگ ان کے بارے میں اسی لیے نہیں آتی کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی کارکردگی کہاں تک محدود ہے اور کہاں تک یہ پرفارمنس دے سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی صاحب نے بھی اس کے بعد ہمارے سے بات کی, خصوصی طور پر سما سے بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ سرجری جو ہے وہ آپ بڑی سرجری کی جائے گی. ان کا یہ میرے ساتھ کہنا تھا کہ وہ پہلے انٹرفیئر نہیں کرتے تھے کسی چیز میں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے معاملات پاکستان کرکٹ ٹیم کے جن کے حوالے کی بھی تھی, سلیکشن کمیٹی تھی, اس کے بعد ٹیم مینجمنٹ تھی, ہیڈ کوچ گیری کرسٹن تھے, کپتان بابر اعظم تھے, ان کے حوالے کی بھی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ سر پانی جو ہے وہ سر سے اوپر گزر چکا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ بڑی سرجری ہوگی. جو لوگ فٹ نہیں تھے سلیکشن کمیٹی نے فٹ کیے, ان کا بھی احتساب ہوگا اور سلیکشن کمیٹی کا بھی احتساب ہوگا. تو سر یہ جو چیزیں ابھی 2 میچز باقی ہیں, لوگوں کے پاس ابھی بھی ہوپ تھی. کل جو لوگ تھے ان میں 75% لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ہار چکے ہیں. 2022 میں بھی ہم زمبابوے سے ہارے تھے, نیدرلینڈ نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا تھا, اور ہم جو ہے وہ قسمت کا جو قدرت کا نظام تھا اس کی وجہ سے ہم لوگ پہنچ گئے تھے. اب ہر مرتبہ ہم پاکستان ٹیم جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو کیوں لاگو کرتے ہیں اپنے اوپر, کیوں لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں. پاکستان سمیت جو دیگر دنیا کے مختلف کونوں میں, مختلف شہروں میں, مختلف ملکوں میں پاکستانی وہاں پر مقیم تھے, لوگ میچز دیکھ رہے تھے, ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی. آپ سوشل میڈیا پر اٹھا کر دیکھیں, ہر جو لوگ ہیں وہ اسی طرح مایوس ہیں. ہم سمیت ہمیں بھی کل اس چیز کا اتنا دکھ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی ابھی تک ہم اپنے آواز میں واپس نہیں آ سکے کہ پاکستان کے پاس ایک بھرپور طریقے سے موقع تھا. 120 گیندوں پر 120 رن بنانے تھے, رنا بال تھا, اور آپ کے پاس ضرورت کیا تھی کہ آپ کو ایک جو ہے وہ ایک بے وقوفوں والی جو ہے وہ شاٹیں کھیلتے, آپ شاٹس کھیلتے, آپ کے پاس بیٹنگ لائن اپ اچھی تھی, آپ بیٹنگ لائن اپ کو صحیح طرح یوٹیلائز کرتے. کپتان کی غلطی یہ ہے کہ جہاں پر عماد وسیم کو میں نے سر ہم نے رپورٹ دی تھی, خبر دی تھی, بریک کی تھی کہ عماد وسیم ہاف فٹ قرار دیے گئے ہیں میڈیکل پینل کی طرف سے, اور میڈیکل پینل نے عماد وسیم کو کہا تھا, ٹیم مینجمنٹ نے کہا تھا کہ آپ ضرور میچ کھیلیں, انڈیا کے خلاف والا میچ آپ کو ضرور کھلایا جائے, اور ان کو پین کلر اور انجیکشن دے کر میچ یہ کھلایا گیا, جو ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں. ٹھیک. دوسری چیز ہے کہ عماد وسیم کو اوپر بھیجنے کا مقصد کیا تھا. عماد وسیم کو آپ قادر آئی ایم سوری ٹو کٹ ان, لیکن مجھے آپ یقین مانیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر میں نے آپ کو ویسے کسی اور خبر کے اوپر کہا ہوتا نا کہ 5 منٹ کا بیپر دینا ہے, تو آپ نے اتنے جذبات کے ساتھ نہیں بولنا تھا جس جذبے کے ساتھ ہم نے پورے 4.25 منٹ بہترین رپورٹنگ کی ہے. دیٹ اونلی ٹیلز اس, آپ کو شکریہ ادا کرتے ہوئے, کہ جذبات کتنے ابلے بھڑکے ہوئے ہیں.